إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے، اور وہی اللہ ہے جس کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور تمام کی تمام عبادتیں اسے اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے انسان کو مصائب اور مشکلات میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہا: لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور اچھائی اور برائی، خوشحالی اور تندرستی ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے
مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان جب بھی کسی مصیبت میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، دنیاوی اسباب کو تلاشتا ہے، مادی اسباب کو تلاشتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی مصیبت کو، پریشانی کو، آئی ہوئی حقیقت کو دور کیا جا سکے، اور ایک انسان انہی چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بندہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ صرف دنیاوی اسباب پر منحصر نہیں رہتا، یا پھر مادی اسباب تک محدود نہیں رہتا۔ مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ دینی اسباب کو، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایسے بہت سے اسباب ہمیں بتلائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری مصائبیں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں اور ہمارے اوپر آئے ہوئے تمام کے تمام آلام اللہ رب العزت دور کر سکتا ہے، دور کرتا ہے، اگر ہم ان اسباب کو اپنائیں، اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں، چاہے وہ مصیبتیں اجتماعی ہوں، چاہے وہ مصیبتیں انسان کی انفرادی ہوں، یعنی انسان کی ذاتی حد تک محدود ہو پریشانی، یا پھر ساری امت اس پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ رب العزت نے دونوں ہی اسباب کو، دونوں ہی مصیبتوں کو دور کرنے کے اسباب کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں اور آلام اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اسی سبب کی طرف آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یا پھر اس سبب کو اختیار کرنے سے پہلے آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہی ایک سبب ہے یا پھر اس ایک سبب کی وجہ سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آدمی کو یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مصیبت اور پریشانی اور آلام کو دور کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جائے، انسان بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، انسان نہتہ ہو جائے، لیکن دعا کا جو ہتھیار ہے، دعا کا جو سبب ہے یا پھر دعا کا جو سہارا ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے اور ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، ایک مومن بندے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، آلام کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ گزاری کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے تضرع اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ وجہ اور یہ سبب وہاں پر ضرور بیان کیا کہ ان لوگوں کو میں نے ہلاک کیا یا پھر ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا محض اس وجہ سے لعلہم یتضرعون، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے گریہ گزاری نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے تضرع اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے ضرور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قربه امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ دنیاوی مصیبت ہو کہ دینی مصیبت ہو، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو کہ دنیاوی پریشانی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فوراً یہ دعا آتی، یا حی یا قیوم، کہ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والی ذات، اے الہ العالمین، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اور ایک دعا بیان فرمائی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت،
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکے تھے، جو دعا انہوں نے اللہ رب العزت سے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے الہ العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی پریشان آدمی، جو بھی مصیبت زدہ آدمی اس دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے، اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کے اپنی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے سوال کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انه لم يدع بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله له بها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے جو بھی پریشان آدمی، جو بھی مصیبت زدہ آدمی اللہ سے مدد طلب کرے گا، ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کوئی آدمی دعا کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنے پریشانی کا ذکر کرے اور پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے یہ دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو بھی آدمی اس دعا کو اپناتا ہے یقیناً اس کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اپنی امت کو تعلیم دی کہ مصیبت میں، پریشانی میں اس دعا کو اپنائیں، اس دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں، وہ دعا ہے بڑی مشہور دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی آدمی کو مصیبت لاحق ہو، جب بھی کسی آدمی کے گھر میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے، وہ فوراً اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوں، آپ یہ دعا اپنی زبان سے پڑھیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آگے کی جو دعا ہے اکثر کو یاد نہیں رہتی، حالانکہ یہی اصل ہے جو دعا ہے، یہی اصل ہے جو دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اس مصیبت کے وجہ سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا پھر اس مصیبت کا مجھے اجر اور ثواب عطا فرما، اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مصیبت آنے کی وجہ سے کوئی چیز آپ سے رخصت ہو گئی، کسی پیارے آدمی کا آپ کے گھر میں انتقال ہو گیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے بہترین چیز مجھے عطا فرما۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ نے دعا پڑھی، اللہ رب العزت اس سے بہترین مال آپ کو عطا کرے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت نے آپ سے دعا، اللہ سے آپ نے دعا کی واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہترین بچہ یا اس سے بہترین اولاد آپ کو اللہ رب العزت نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس حدیث کو لے کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور یہ مصیبت میرے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، یہ پریشانی میرے لیے بہت بڑی پریشانی تھی، کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر، ان جیسی صفات والا آدمی، ان جیسے اخلاق حمیدہ والا آدمی ملنا ناممکن ہے۔ ان کی خصلت کیا تھی؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جن لوگوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہا، سب سے پہلے لوگوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا لیے، کفار مکہ نے زندگی تنگ کر دی، کفار مکہ نے آپ کی حیات کو تنگ کر دیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہجرت کا راستہ اپنایا، اور ہجرت کرنے والوں میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی۔ اسلام لانے میں سب سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد ثابت قدم رہنا اور دین کو اپنا کر دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو قربان کرنے والے یہ صحابی۔ ان سے بہتر آدمی کہاں مل سکتا تھا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو پکڑ لیا، اس دعا کو لازم کر لیا۔ کہتی ہیں کہ میں سمجھ رہی تھی کہ حضرت ابو سلمہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین شوہر ہے، اب اس دعا کو اگر پڑھوں گی ان سے بہتر آدمی کون مل سکتا ہے؟ لیکن اطمینان تھا، لیکن دل کے اندر سکون اور قرار تھا، دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر یقین تھا کہ اللہ رب العزت اس سے بہترین چیز عطا کرے گا۔ میں نے برابر اپنی زندگی کے اندر ان کے انتقال کے بعد بھی یہ دعا پڑھتی رہی، یہاں تک کہ یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت ابو سلمہ سے بہترین شوہر مجھے نصیب کیا، اور وہ شوہر تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور وہ شوہر تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں افضل الانبیاء سید الانبیاء. ہاں ان کی زوجیت میں آپ چلی گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، مصیبت اور پریشانی میں دعا کرنا ایک آدمی کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے. اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی، جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نمازوں کی طرف آگے بڑھتے، ہاں خشوع اور خضوع اختیار کرتے، اللہ رب العزت سے دعا اور مناجات کرنے لگ جاتے. یہ ان کی عادتیں تھیں. اور ہمارے اسباب کیا ہیں؟ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی اسباب کو اپناتے ہیں، مادی اسباب کو اپناتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ مسجد کو آئے، مصیبت آ جانے کے بعد آ کر اللہ سے گریہ وزاری کریں، آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کریں. یہ نہیں ہوتا. لیکن مادی اسباب کو اپنانا، دنیاوی اسباب کو اپنانا، بہت سے اسباب ہوتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہم نہیں آتے، اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، جبکہ یہی اصل ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعاء سلاح المؤمن، یہ اصل ہتھیار ہے ایک مومن کا مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کو سامنے رکھ کر اسلاف کرام نے اس پر عمل کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. ہاں کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہاں کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور مفسرین تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں ان میں سے آپ کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سر فہرست نام آتا ہے. ایسی شخصیت، ہاں ایسی شخصیت کو قتل کرنے کے لیے ہاں سب سے بڑا ظالم ہاں اس وقت کا، ہاں سب سے بڑا جابر اس وقت کا جبکہ یہ موجود تھے، باحیات تھے. کون تھا؟ حجاج ابن یوسف، جس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو قتل کیا، بڑے بڑے علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھایا. ہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بات کہی ہے، فوراً انہیں بلا بھیجا. مقصد کیا تھا؟ بلا کر قتل کر دیا جائے، بلا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کارندے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو حجاج بن یوسف کا پیغام آیا ہے کہ آپ فوراً ان کے پاس تشریف لے کر آئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جان گئے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کسی ظالم حکمران کے خلاف کوئی بات کہنا ہاں اپنی موت کو آواز دینا ہے، ہاں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. ہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی پیغام سنا، نامہ بر آیا، خط لے کر آیا، آپ نے فوراً اپنی زبان سے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے اندر 2 پیغام ہیں. سب سے پہلا پیغام، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ جب کبھی آدمی گھبراہٹ میں مبتلا ہو، جب کبھی آدمی کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جائے جو اس کے دل کو ہاں تذبذب میں مبتلا کر دے، پس و پیش میں مبتلا کر دے، شش و پنج میں مبتلا کر دے، فوراً آدمی اس دعا کو پڑھے، ہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ان میں سے ایک اور دعا یہ بھی ہے کہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو تو آدمی یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی دہلیز سے نکلنے وقت جو دعا پڑھے اس کے گھر پہنچنے تک یہی دعا پڑھتے رہے. سبحان اللہ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اس کے دربار میں پہنچے وہ حجاج ابن یوسف جو آپ کو بلایا تھا تختہ دار پر چڑھانے کے لیے، جو آپ کو بلایا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ سے آ کر اٹھ کر مصافحہ کرتا ہے، آپ سے بغلگیر ہو جاتا ہے اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کے لیے اپنی مسند پیش کرتا ہے. جہاں پر وہ خود بیٹھتا تھا وہاں پر اپنے اس صحابی اس تابعی کو بٹھاتا ہے، ہاں اور پھر کیا کہتا ہے؟ یقیناً میں آپ کو بلایا تھا تاکہ آپ نے جو میرے بارے میں کہا ہے اس کا انتقام لے سکوں، اس کا بدلہ لے سکوں، لیکن میرا دل بدل چکا ہے. یہ دل بدلنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہاں یہ دل کو بدلنے والا کون تھا؟ اس کے اللہ رب العزت کی ذات تھی. کہ جب ایک آدمی مصیبت میں، پریشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اگر اختیار کرتا ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت رکھی ہے، یقیناً بڑی سی بڑی پریشانی بھی اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام اس نے کیا، ہاں اور پھر وہاں پر انہیں بڑے بڑے تحفے تحائف دے کر انہیں واپس بھیجا. دل میں محبت ڈالنے والا، دشمنوں کے دل کے اندر آپ کے لیے الفت اور محبت کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. بس ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے دعا اور مناجات کریں. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، لگاتار دعا کریں.
ایک مرتبہ دعا کر کے ہم مایوس ہو گئے، 2 مرتبہ دعا کر کے مایوس ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت سے لگاتار مانگا جائے، سلسلہ وار اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا کی جائے، اے اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما جس پریشانی میں پوری امت مسلمہ مبتلا ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک مرتبہ آپ دعا کریں گے، 2 مرتبہ دعا کریں گے، ہاں اللہ رب العزت کا دروازہ 1 مرتبہ کھٹکھٹائیں گے، 2 مرتبہ کھٹکھٹائیں گے، کب تک آپ جب تک کھٹکھٹائیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت دروازہ نہ کھول لے، جب تک اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول نہ کر لے، اس وقت تک آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں بتلائی ہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اللہ رب العزت بڑی سی بڑے پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو، جب بھی کوئی آدمی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کریں۔ کیا وجہ ہے حمد بیان کرنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے لوگ کل قیامت کے دن، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ہاں پوری دنیا کے لوگ خوفناکی میں اور ہولناکی میں مبتلا ہوں گے، اور عالم ایسا ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی سلم سلم کی دعا مانگتے رہیں گے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ہاں اس خوفناکی کا عالم ہوگا، اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہاں قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، وہ سب سے بڑی ہولناکی ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے آلام یہ تو معمولی ہیں، قیامت کی جو پریشانی ہوگی وہ بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کی ہولناکی اور اتنی بڑی پریشانی وہ ہوگی، اور اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور کرے گا۔ کیسے دور کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تاکہ یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کریں کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ رب العزت سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ ہاں کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے۔ ہاں میں اللہ کے سامنے آپ کی گزارش لے کر جاؤں گا، میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے سفارش کروں گا، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستریز ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کہتے ہیں؟ اس وقت میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ رب العزت حمد کے کلمات اسی وقت مجھے القا کرے گا۔ ہاں جو حمد میں اس وقت بیان کروں گا وہ اسی وقت اللہ رب العزت القا کرے گا۔ ہاں وہ دنیا کے اندر جو حمد کے کلمات ہیں وہ کلمات نہیں ہوں گے، وہ الگ کلمات ہوں گے، وہ الگ حمد ہوگی۔ اور جب اللہ کی حمد بیان کی جائے گی ایک لمبے سجدے کے بعد، اللہ رب العزت کہے گا سل تعطیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ہاں اپنا سر اٹھائیے اور سفارش کیجئے، اشفاء و شفاء، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں یہ معمولی مصیبتیں ہیں، آخرت کی مصیبت دور ہوتی ہے کس چیز سے؟ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے سے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہو اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرے اپنی زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں بھی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اگر آدمی بیان کرے بڑی سی بڑی مصیبت ہو، ہاں چٹان جیسی مصیبت ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ رب العزت یقیناً اس کو دور کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر پیغام ہے کہ جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے دستے سوال دراز کرے، اللہ سے دعا کرے، مناجات کرے، لیکن اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ رب العزت یقیناً اس کی وجہ سے بھی بڑی سی بڑی پریشانی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مصائب اور مشکلات کو دور کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کو اختیار کریں، اپنی زندگی کے اندر مخلص ہو جائیں۔ چاہے آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو، دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، ریاکاری نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو، شہرت اور ناموری کے لیے نہ کیا جائے۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، بڑا سا بڑا عمل ہو، ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے آپ انجام دیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ انجام دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ انجام دیں۔ اللہ رب العزت مخلص بندوں کو کبھی بھی ہلاک اور برباد نہیں کرتا۔
مخلص بندوں کو اللہ رب العزت ضرور نجات دیتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت میں وہ مبتلا ہو، چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی میں انہیں مبتلا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر کہا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے ہم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ہاں، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ رب العزت نے ان کے پاس ڈرانے والے بھیجے۔ وَلَقَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ڈرانے والے جب ان کے پاس آئے، انبیاء و رسول جب ان کے پاس آئے، ان کی دعوتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو اللہ کا عذاب آیا اور انہیں ہلاک اور برباد کر ڈالا۔ پھر اللہ نے آگے کہا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں ہم نے ان کو تو ہلاک کر دیا جنہوں نے انبیاء اور رسول کی دعوت کا انکار کر دیا تھا، لیکن جو لوگ اپنے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیے تھے اور اپنی زندگی کے اندر مخلص تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے عذاب سے نجات دی، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی پریشانی سے نجات دی۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ نے مخلص بندوں کو بچا لیا، مخلص بندوں کو اپنے عذاب سے انہیں ہٹا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بھی بندہ اپنی زندگی کے اندر مخلص ہوگا، اللہ رب العزت ضرور اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف اکرام اپنی زندگی میں مخلص ہوا کرتے تھے، معمولی عمل بھی انجام دیتے تو مخلص ہوا کرتے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہاں لوگوں کے سامنے اپنے شہرت ناموری کے لیے نہیں، ہمیشہ مخلص رہا کرتے۔ اگر بندہ مخلص ہو جائے، ہاں چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ہاں آپ نے یہ سنا ہے اللہ کا فرمان فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مشرکین مکہ ہاں بحری سفر کیا کرتے تھے، جہازوں کا سفر کیا کرتے تھے، جب ان کی کشتی سمندر کے بھنور میں پھنس جاتی، طوفان کے سیلاب میں پھنس جاتی، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا، وہ اپنے تمام معبودان باطلہ کو ہٹا دیتے اور اللہ رب العزت کو خالص کر کے پکارتے، کہتے اخلصوا للہ، ہاں اس اللہ کو خالص کر کے پکارو، ہاں وہی یہاں پر تمہارے کام آنے والا ہے۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ هَاهُنَا، تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں جن کی تم زمین پر پرستش کیا کرتے ہو، پوجا کیا کرتے ہو، نظر و نیاز کیا کرتے ہو، وہ یہاں پر کام آنے والے نہیں، یہاں پر وہی اللہ کام آنے والا ہے، لہٰذا اس کو پورے خلوص کے ساتھ پکارو۔ اللہ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ رب العزت کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ اللہ رب العزت کیا کرتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ رب العزت انہیں نجات دیتا۔ ہاں ایک مشرک آدمی بھی اگر اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے اللہ کو، اللہ رب العزت اسے مصیبت سے پریشانی سے نکالتا ہے، لیکن ایک مومن آدمی جب پکارتا ہے تو یہ چیز تو اور بڑھ کر ہے، اس آدمی کو تو ضرور اللہ رب العزت نکالے گا، کیونکہ وہ اس کا موحد بندہ ہے، ہاں کیونکہ وہ اس کے فرمان اور اس کے رسول کے باتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کیسے ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے، دیار و مددگار انہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن کے اندر جو بات بیان فرمائی، یہ مشرکین مکہ جب خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ایک مومن بندے کو تو اللہ رب العزت ضرور کیا ہے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تھی، یہی آیت کریمہ ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ہاں حضرت اکرمہ بن ابی جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں داماد تھے، آپ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے باپ کی بات سن کر، ابو جہل کی بات سن کر کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دیا، محض اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کی وجہ سے طلاق دی، ورنہ کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں جب طلاق دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی مکہ کے اندر رہتے ہوئے۔ مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چند آدمی ہیں جن کو آج معافی نہیں ملے گی، باقی سب لوگوں کو ملے گی۔ 8 آدمی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹک کر بھی تم سے معافی مانگے پھر بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ حدود حرم میں داخل ہے، وہاں پر کسی سے جنگ اور جدال نہیں کیا جاتا، اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر اگر یہ 8 آدمی تمہیں حدود حرم میں مل جائیں، یہاں تک کہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے بھی مل جائے، انہیں قتل کرو۔ اور انہی میں سے ایک تھے حضرت اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، آپ کھڑے ہوئے اور کہاں پر بھاگ کر چلے گئے، بہت بڑے دور کے ملک کا انہوں نے سفر اختیار کیا۔
جب کشتی بھور میں پھنس گئی، بحری سفر پر سوار تھے، ہاں کشتی بھور میں پھنس گئی تو اللہ نے کہا، کشتی چلانے والے نے کہا اخلصوا آلہتکم، ہاں یہاں پر تمہارے معبودان باطلہ کچھ کام آنے والے نہیں، لا تغنی عنکم ہاہنا فاخلصوا للہ، یہاں پر کیا کرو، اللہ کو پکارو۔ ارے یہ تو رب وہی ہے جس کی طرف محمد دعوت دیتے ہیں، ہاں اس رب کے اوپر ایمان نہ لا کر میں بھاگ رہا ہوں، اس رب کے اوپر ایمان نہ لا کر میں انہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں، اور یہی رب ہے جو یہاں پر کام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بھور سے، اگر اس مصیبت سے، اس طوفان سے اگر اللہ مجھے نجات دے گا، میں جیسے ہی خشکی پر پہنچ جاؤں گا، جیسے ہی یہ سمندری سفر ختم ہو جائے گا، فوراً اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے خلوص کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس طوفان سے، اس بھور سے انہیں نجات دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آئے کسی آدمی کی پناہ لے کر، اور فوراً آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا الا عباد اللہ المخلصین، کہ ایک مخلص بندہ اگر اللہ کے معاملے میں مخلص ہو جائے، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ان مخلص بندوں کی ضرور مدد کرے گا، اور ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور وہ ہے مصیبت زدوں کی مدد کرنا۔ کہ آپ آج خوشحالی میں ہیں، لیکن کوئی آدمی ہوگا جو آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن وہ مصیبت میں مبتلا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہاں آپ خوشحالی میں رہ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنی مصیبت میں اللہ رب العزت کی مدد کو لانے کے لیے۔ ہاں آپ جب خوشحال رہیں گے، اللہ رب العزت کے جو مصیبت زدہ بنتے ہیں ان کی مدد کیجیے، اللہ رب العزت آپ کی مصیبت میں آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کی دنیاوی پریشانی کو اگر دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کی دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود کی مصیبت میں تو سب کو بلاتے ہیں، ہاں اور جب بلایا جاتا ہے دوسروں کو کوئی مدد کرنے نہیں آتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی بلایا گیا تھا، ہاں آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی، آپ سے بھی مدد کا سوال کیا گیا تھا۔ جب سامنے والا آدمی مصیبت میں تھا، اس نے آپ کو بلایا تھا کہ آئیے میری مدد کیجیے، لیکن آپ نے کیا کیا تھا اس وقت؟ میں آپ کی کیوں مدد کروں گا، ہاں میں آپ کا کون لگتا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے کیوں آؤں گا؟ آپ نے ایسے جواب دے کر، ایسے خیالات لا کر منہ موڑ لیا تھا مدد کرنے سے، اور جب خود مصیبت میں مبتلا ہو گئے، آپ نے دوسروں کو دعوت دی اور دوسرے نہ آئے تو آپ شکوہ کرنے لگے، ہاں اپنی زبان سے گلہ کرنے لگے۔ کوئی آدمی نہیں ہے مصیبت میں مدد کرنے والا، ہاں کوئی آدمی نہیں ہے مصیبت میں کام آنے والا۔ کون کام آئے گا؟ جب آپ دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، آپ کا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں مبتلا ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کن الفاظ کے ذریعے آپ کو تسلی دی؟ کیا کہا؟ کلا واللہ، اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ہلاک پر برباد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتخرج الضیف وتعین علی نوائب الارض۔ حق کہا کہ اے نبی، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شوہر تاجدار، کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت آپ کو ہلاک نہیں کرے گی، اور اللہ رب العزت بھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، ہاں جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں، ہاں مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو آدمی پریشان حال ہے ایسوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور یقیناً یہ حق بات ہے کہ آپ جب تک دوسروں کی مدد کریں گے، آپ بھی اگر مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو دوسرے بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، ورنہ اگر آپ یا شیخ اپنا دے کہہ کر اپنی زندگی میں آپ مگن رہیں گے، کوئی بھی آپ کی مصیبت میں کام آنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کی مصیبت میں آپ کا سہارا بننے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھو خوشحالی کے اوقات میں،
ہاں خوشحال ہیں, بڑے ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, عیش و آرام کی زندگی میں ہیں, اللہ کے احکامات کو مت بھولو, اللہ کے فرائض کو مت بھولو, اللہ کے واجبات کو مت بھولو. اللہ رب العزت کیا کرے گا, جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی, یاد کا الشدہ, تمہیں یاد رکھے گا اور اس مصیبت میں تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کو آپ نے بلا دیا عیش و آرام کی زندگی میں, ہاں اللہ کو آپ نے بلا دیا, فرائض اور واجبات بلا دیے, پھر آپ مصیبت میں آ کر اللہ سے سوال کریں گے, مصیبت میں آ کر دعا و مناجات کریں گے, اللہ کی مدد نہیں آنے والی. ہاں یہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے, تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم, ملک و رب غفور حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم, واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر.